औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपके लिए ढेरों दुआओं के साथ मैं हूँ लैला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफ़ा इन उर्दू। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो, आज का जो वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सूरह यासीन यानी कुरान पाक की दिल, कुरान मजीद का दिल है। सूरह यासीन और बेपनाह फ़वाइद की हामिल ये सूरह है। हर तरह की हाजत रवाई इसकी तलावत में मुज़म्मिर है और ख़ासकर इसे पढ़ने से अल्लाह बहुत राज़ी होता है। अहदीस में भी इसके बेपनाह फ़ज़ाइल जो है वो बयान हुए हैं, उनमें से कुछ मैं आज आपसे शेयर भी करूँगी और इसके साथ साथ सूरह यासीन का वो वजीफ़ा भी आपसे शेयर करूँगी जो मैं आज आपसे शेयर आपके लिए यानी लेकर आई हूँ। और ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिसको मैंने ख़ुद भी किया और बहुत ही गारंटेड किस्म के रिज़ल्ट मुझे हासिल हुए और इसे बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने किया है, बहुत ज़्यादा आमिलीन ने भी इस अमल को किया है। और इंशाअल्लाह ताला इस अमल को जब आप भी करेंगे तो बिल्कुल सेम वैसे ही तरीके से अगर करेंगे तो वैसे ही इस वजीफ़े को करने से वही रिज़ल्ट आपको भी मिलेगा। जो लोग कहते हैं हम मायूस हो गए, हमारा मकसद हाथ पूरा नहीं हो रहा, तो अगर वो इस ख़ास बरकतों वाले महीने ज़िल हज में, जो कि ख़ास दुआओं की कबूलियत का महीना है, अगर इस वजीफ़े को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की और इस महीने की बरकत से आपका वो मकसद, जिस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा करेंगे, वो ज़रूर 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 अल्लाह ने चाहा तो पूरा होगा। क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। बाकी हमारी कोशिश है, हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, जितना ज़्यादा मांगेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं तुम्हारी शह रगों से भी ज़्यादा करीब हूँ, मुझे पुकार कर तो देखो, तुम एक कदम मेरी तरफ आओगे, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊँगा, तुम एक बार पुकारोगे, मैं 10 दफ़ा तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। तो क्यों ना आप अल्लाह ताला को इस तरह से पुकारें कि बस अर्श एक किस्म का आपकी दुआ सीधी अर्श तक पहुंच जाए। इस तरीके से पूरे दिल की गहराई के साथ अपने रब को पुकार कर देखें, इंशाल्लाह वो ज़रूर सुनता भी है और आपकी दुआ को कबूल भी करता है। और जो दुआएं कबूल हो जाती हैं वो तो आपको नज़र भी आ जाती हैं, और जो दुआएं कबूल नहीं हो पा रही होती वो भी आपके नामा एमाल में नेकियों की सूरत में लिख दी जाती हैं और वक्त के साथ साथ उनको पूरा ज़रूर किया जाता है। तो यकीन रख के आप कोई भी वजीफ़ा किया करें, कोई भी अमल जो है वो यकीन रख के किया करें, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा। अब सूरह यासीन के बारे में मैं आपसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में एक सूरह है जो अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ी ही अज़मत वाली है। जो इसे पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको शरीफ के लक़ब से नवाजेगा। रबिया और मुज़र की तादाद से भी ज़्यादा अफराद के लिए इस सूरह के पढ़ने वाले की शफाअत कबूल की जाएगी। इस अज़मत वाली सूरह का नाम सूरह यासीन है। रबिया और मुज़र अरब के दो मशहूर कबीले थे और उनसे ताल्लुक़ रखने वालों की तादाद जो थी, रखने वाले अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि जो शख्स सूरह यासीन शरीफ को पढ़ेगा उसे 10 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो यासीन शरीफ पढ़ेगा उसे उसकी किरात की वजह से 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा और इसे तिरमिज़ी ने भी रवायत किया है। हज़रत माकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की रजामंदी के लिए जो शख्स सूरह यासीन पढ़ेगा उसके पहले जितने भी गुनाह होंगे उनको माफ़ कर दिया जाएगा। लिहाजा इस सूरह को मरने वालों के पास पढ़ा करो। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रात के वक्त सूरह यासीन पढ़ी उस हालत में सुबह को उठेगा तो वो बख्शा हुआ होगा। हज़रत जंदब बिन अब्दुल्लाह से रवायत है
کہ جس نے رات میں اللہ کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کو بخش دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے کہ یہ سورہ یاسین جو ہے میرے ہر امتی کے دل میں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عطا بن رباح تابعی سے مروی ہے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ جو آدمی دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھے گا اس کی تمام ضروریات کو پورا کر دیا جائے گا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے تینوں دنیا میں ہر قسم کی بھلائی حاصل ہوتی ہے، اور خاص کر مرنے والوں کے قریب جب اس سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان پر نزع کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اب وہ وظیفہ جو میں نے آپ کے لیے آج میں خاص لے کر آئی ہوں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں کہ بزرگان دین کا قول ہے کہ یہ سورہ ہر قسم کی حاجت کے لیے بہت ہی اکثیر ہے، اس لیے اگر کسی شخص کو شدت سے کوئی حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ عمل کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اس عمل سے اس کی وہ حاجت جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے وہ ضرور 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 پوری ہو جائے گی۔ اور یہ وظیفہ جو ہے یہ پہلے بھی بہت سارے لوگ اس سے واقف ہوں گے جو وظیفہ آج آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سورہ یاسین کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا اگر معمول بنا لیا جائے تو بہت جلد لوگوں میں وہ ہر دل عزیز ہو جائے گا، اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، مال میں برکت ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان بھی پیدا ہوگا، شیاطین اور بلاؤں سے وہ شخص محفوظ رہے گا اور بیماریوں سے اسے شفا ملے گی۔ اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد ملے گی، اگر کوئی قید میں ہے اسے کثرت سے پڑھے تو قید سے رہائی ملے گی۔ غرض یہ کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد جو بھی خواہش وہ دل میں لائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے پورا کر دے گا۔ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی سورہ یاسین بہت مفید ہے، لہٰذا اگر کسی کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ 7 دن تک روزانہ سورہ یاسین کو ایک بار پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ظالم دشمن ہوگا وہ اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اب چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف جو بزرگان دین کا قول ہے، جو میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اس سورہ یاسین کو پڑھنا ہے اور کتنے دن پڑھنا ہے۔ اب یہ آپ نوٹ کر لیجئے، اور پاکی کی حالت میں یہ عمل ہوگا، ناپاکی کی حالت میں خواتین یہ عمل نہیں کریں گی، اور یہ عمل جو ہے آپ ایسے دنوں میں شروع کریں کہ آپ اپنے ناپاکی کے دن گزار چکی ہوں تاکہ بیچ میں آپ کو ناغہ نہ آئے، کیونکہ یہ ناغے کے بغیر کیا جانے والا عمل ہے، اور ناغہ کریں گے تو پھر آپ کو دوبارہ نئے سرے سے یہ عمل جو ہے دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اب 11 دن کا یہ عمل ہے، 11 دن لگاتار اس عمل کو کیا جائے گا، اور ایک دن سورہ یاسین کو کس طرح سے پڑھا جائے گا وہ نوٹ کر لیجئے۔ سورہ یاسین میں 7 جگہ پر مبین کا لفظ آیا ہے، آپ سورہ یاسین کو پڑھیں اور اس میں پہلے دیکھ لیں مبین کا لفظ کہاں کہاں پر آیا ہے، وہاں پر پوائنٹ آؤٹ کر لیں، جس جگہ مبین کا لفظ آیا ہے وہاں پر کاؤنٹنگ کر لیں، نمبرنگ کر لیں، جو بھی آپ نشانی لگانا چاہیں وہ لگا لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ یاسین کو شروع کر دینا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے میں تو ہر ویڈیو سے پہلے یہ ضرور کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی وظیفہ کرنے لگیں تو استغفار کی ایک تسبیح لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ پڑھیں گے اس کے بعد سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کریں، اور جب پہلے مبین پر پہنچیں تو پھر وہاں سے آپ واپس آ جائیں اور دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ یاسین کو نئے سرے سے شروع کیا جائے گا، اور اسی طرح سے پھر جب دوسری مبین پر پہنچیں گے تو وہاں پر بھی آپ نے وہاں رک جانا ہے، اور واپس پھر آپ نے سورہ یاسین کو نئے سرے سے سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور اسی طرح سے پھر آپ نے 3 بار تیسرے مبین سے ریپیٹ ہو جانا ہے، اور پھر اسی طرح سے 7 بار آپ نے ریپیٹ کر لینی ہے، یعنی 7 مبین جب 7ویں مبین پر پہنچے پھر پیچھے سے آپ نے سورہ یاسین کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا ہے، اور پھر اینڈ تک آپ نے سورہ یاسین کو پورا پڑھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کی 7 مرتبہ
سورہ یاسین جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور پھر 8ویں مرتبہ آپ نے سورہ یاسین کو پورا ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سورہ یاسین کی تعداد جو ہے وہ 8 مرتبہ ہو جائے گی، اور جب 8 بار کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے پہلے اپنے مقصد کی کسی بھی ایک حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جو بھی آپ حاجت رکھنا چاہتے ہیں اپنے رب سے، وہ آپ رکھ کے یہ عمل کریں گے، اور اس کی اینڈ پہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا جو ہے وہ اتنی عاجزی کے ساتھ مانگی جائے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اور آپ کا دل اور دل کی کیفیت جو ہے وہ ایسے چینج ہو جائے کہ بس آپ ہیں اور آپ کا رب ہے۔ اس طرح سے دعا مانگے، اور دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس طرح سے آپ کا ایک دن کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور اسی طرح سے آپ نے 11 دن اس عمل کو دہرا لینا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس خاص مہینے میں جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو بہت ہی خاص قسم کے رزلٹ حاصل ہوں گے۔ 100% گارنٹیڈ وظیفہ ہے، کیونکہ میں نے خود بھی اس کو کیا ہے، اور بہت زبردست عمل ہے بے شک، اس لیے آپ سے شیئر بھی کر رہی ہوں کہ میرا ذاتی تجربہ ہے اس عمل کا، اور میں ایک بار نہیں 2-3 بار اس عمل کو دہرا چکی ہوں، اور مجھے ہر بار جو ہے 100% رزلٹ ملے ہیں۔ تو آپ سے بھی اسی لیے شیئر کیا جا رہا ہے، آپ بھی یقین رکھ کے کریں گے تو آپ کو بھی کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ باقی صدقہ خیرات کرتے رہیں، استغفار کی کثرت کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، تہجد بھی پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی برکتیں ہی برکتیں سمیٹیں اپنے رب سے، اور اس مہینے میں جتنی زیادہ عبادت کریں گے اتنا ہی آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اتنا ہی آپ کو فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والا مہینہ ہے۔ اور اگر سورہ یاسین ہی پڑھ کے آپ کچھ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو سورہ یاسین تو ویسے ہی رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا، جیسے کہ احادیث سے ثابت ہوا کہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ اپنے رب کو سورہ یاسین پڑھ کے راضی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا ڈھیروں خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔